ناظرین دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں، اور پروگرام کو دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم رضوان زبیری صاحب سے ہمارا التماس ہے، التجا ہے کہ ایک چھوٹی سی نعت پیش کر دیں نذران عقیدت کے طور پر، تاکہ ہم مفتی صاحب سے فوری طور پر جائیں اور ان سے بہت سارے فیض اٹھائیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائی رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائی رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت آپ نے ایک بڑا اچھا وہ جو ہے فہم رکھا، اور اس پہ ایک سوال آیا وہ ہمارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی جو طریقہ تھا کہ قرآن کریم کی اگر وہ 10 آیتیں چھوٹی چھوٹی لے لیتے، اس کا پورا ادراک حاصل نہیں کر لیتے، اس کے فہم فراست نہیں حاصل کر لیتے، اور اس کا پورا مفہوم جو ہے اپنے اندر نہیں اتارتے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس لیے کہ تفسیر قرآن جس طرح ہے، اور جو ہے وہ ان کو اصل تو پیغام ہے نا، قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن جو اس میں پیغام چھپا ہے وہ خزانہ ہے نا، اصل نعمت تو وہ ہے۔ تو یہ جو طریقہ تھا کہ جو سمجھ کے قرآن کریم کو اور اپنی زندگی کا جو دستور بنا کے اس پر چلنے کا، یہ اتنی مشقت اٹھاتے تھے سمجھ کے خانے میں کہ وہ حیرت ہوتی تھی یہ کس طرح ہوتا تھا، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ وہ کس طرح تفہیم القرآن حاصل کریں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا ہے۔ صحیح سمجھنے میں ان کو آسانی تھی کہ ان کی زبان عربی تھی، ہم لوگ عجمی ہیں، ہمیں عربی کو سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لینا ہے، مجھے سمجھنے کے لیے صرف پڑھنی ہوتی ہے، مجھے قرآن کو سمجھنے کے لیے نحمیر منطق پڑھنی ہوتی ہے، مجھے حدیث و تفسیر پڑھنی ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ وہاں سے جو فیض کے چشمے جاری تھے، جو اصحاب صفا کا چبوترا تھا، وہاں 500 کی تعداد میں وہاں صحابہ کرام موجود ہیں، وہاں مساکین مہاجرین وہاں پہ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں چشم رحمت وہاں پہ جاری ہے۔ تو اسی یونیورسٹی کے اندر، اسی کالج کے اندر صحابہ کرام حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں، وہاں مدرس بھی ہو رہے ہیں، وہاں شیخ الحدیث بھی ہو رہے ہیں، وہاں مفسر قرآن بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ وکالت کی ڈگریاں بھی مل رہی ہیں، وہاں قضات کی، جج کی،
چیف جسٹس کی وہ یعنی اسی قرآن سے ڈگریاں مل رہی ہیں، وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جو آپ نے اس سے پہلے ایک بڑا اہم سوال چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کے اوپر کیا سوال ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر جا بجا سوال کا سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے یسألونک عن الاہلہ، یا رسول اللہ ہمیں چاند کے بارے میں خبر دو کہ چاند کتنے دن کا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہ چاند کے مسائل کیوں پوچھتے ہیں، فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک، شرق سے لے کے غرب تک، مشرق مغرب میں جو چیز ان کو سمجھ میں آئے رسول ان کو آنے دو، ان کو سوال کرنے دو، ان کو اپنے دامن رحمت میں لو۔ یہ جتنا پوچھتے ہیں، جتنا آپ سے چاہیں آپ عطا کریں، ہم دینے والے ہیں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے، میں آج محمد اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا ہوں، تم آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں رمضان کے بارے میں بتائیے۔ کچھ عورتیں آئی، اس نے کہا یسألونک عن المحیض، ہمیں حیض نفاس کے بارے میں بتائیے۔ قرآن نے اس کی نشاندہی فرمائی، یعنی قرآن نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ قرآن کے اندر خشک و تر ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ قبلہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پہ کھیرا مانگا، دال مانگی، مسور کی ساگ کی، قرآن نے اس کا ذکر کیا، کوئی چیز نہیں چھپائی۔ من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و باسلہا، یہ جو کچھ موسیٰ تم سے مانگتے ہیں ان کو دو، ہم دال بھی دیں گے، سبزیاں بھی دیں گے، ترکاریاں بھی دیں گے، پیاز لہسن بھی دیں گے، جو کچھ مانگتے ہیں۔ تو ہمارے قرآن نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا جو سلسلہ تھا انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، وہ طریقت بھی تھی، روحانیت بھی تھی، وہ معجزہ تھا۔ اب کیونکہ قرآن وہی ہے، کلام الہی وہ ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں، مگر ہماری زبانیں وہ نہیں ہیں۔ ہمارا قرآن کا فیض اتنا ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے پاس ایک صاحب آئے، اس نے کہا جی میں مسلمان نہیں ہوں مگر میں آپ کے قرآن کا حافظ ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی چلا گیا قرآن، جس نے جیسے پڑھا قرآن پاک اس طریقے سے چلا گیا۔ تو لہٰذا اس قرآن نے کسی گھر کو خالی نہیں چھوڑا۔ ایک اور بڑے دلچسپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں قرآن سے کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے جو وابستگی تھی، جو آپ پورے سرشار نظر آتے تھے ساری تعلیمات، تو یہ ذرا آپ تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کے معمولات قرآن کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کیا تھے؟ قبلہ قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے اہل بیت، میرا قرآن، یہ مجھ سے ملاقات کریں گے، اور جو ان کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن کا معمول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضور قرآن کو پڑھتے، نمازوں کے اندر قرآن کو پڑھتے، دور کرتے، اور رمضان کے اندر تو جبریل امین خود آتے حضور کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے۔ دور کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب جبریل سناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اب حضور کی باری آتی تو سرکار سناتے، جبریل سنتے، جب جبریل پڑھتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ یعنی روزانہ کا ایک پارہ دور ہوتا، ایک پارہ جبریل سناتے، ایک پارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینے کا ہوتا۔ جب حضور کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کو 2 بار دور فرمایا، 2 دور کیے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں راز ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے، تو اس اللہ کے بندے نے اللہ سے پیار کیا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یقیناً موت جو طاری ہوتی ہے وہ تو انبیاء کے اوپر بھی ہوتی ہے، تو قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق ہے، اور یہ قرآن معجزہ ہے پیغمبر کا۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ پیغمبر سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا۔ بہت دیکھیں ہماری محفل ہے، رمضان المبارک آتا ہے، اس میں محفل ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ایک فضا ہوتی ہے نور انوار کی۔ اس کے ہماری زندگی پہ کیا فوائد اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا مرتب ہونے چاہیے؟ جہانگیر سید صاحب، یہ اللہ کی واحد کتاب ہے جو سب سے دنیا میں زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مکے مدینے میں ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کو، مساجد میں لاکھوں حفاظ کرام رمضان کے اندر ختم قرآن کے کرتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں قرآن پاک کو پڑھتی ہیں، ہمارے حفاظ پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ یہی قرآن پاک۔ پھر فرمایا کہ تم اس کے ایک لفظ کو پڑھو تو 10 نیکیاں
अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, ये 3 लफ्ज़ है। इसके अंदर 30 नेकियां हैं, 3 दर्जे बुलंद हैं। इसके अंदर टोटल जो हम इसका काउंट करें तो वो 90 जाके बनते हैं। तो कुरान पाक ऐसी किताब है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा समझने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा इस पर इसी कुरान पाक पर ही हमारी जो कौम है वो अमल करती है। यहाँ एक सवाल आता है, समझी जाने वाली किताब है, समझाने वाली किताब है, तफ़हीम है, उसमें तफ़हीमुल कुरान है, फ़हम है, उस पर पूरा फरासत है, उसमें बिल्कुल गौर खौस है, सारी चीज़ें। ये इसका मैसेज क्या निकलता है, क्या तफ़हीम है, उसका पैगाम क्या है, हम मुसलमानों से, इंसानियत से क्या तकाज़ा करता है कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो पैगाम दिया है ना, पूरी किताब की शक्ल में उतरा है, वो क्या है, उसका लब्बो लुबाब क्या है, बहुत मुख्तसर। बुनियादी चीज़ ये है, ये किताब दुनिया में हमारे पास आई है, ये हमें पैगाम देती है अमाल साले का। अमल साले करो, नेक बनो, तकवा हासिल करो। दुनिया में अगर तुम मुत्तकी बन जाओ, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को रखो, कुरान व मा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जिस चीज़ से मेरा पैगंबर मना करे वहाँ रुक जाओ। जिस चीज़ को कुरान ने हलाल कहा है वो हमारे लिए हलाल है, जिस चीज़ को कुरान ने हराम किया है वो हमारे लिए हराम है। कुरान ने मुख्तसर चीज़ों को हराम किया, बाकी सब को हलाल कर दिया। कुरान ने मुख्तसर वक्त को हराम किया, बाकी सारा वक्त मेरे लिए हलाल कर दिया। कुरान ने पूरे साल को आज़ादी दी कि तुम पूरे साल खाते रहो पीते रहो, मगर एक महीना जो रमज़ान का आया, कुरान ने कहा कि इसमें रुक जाओ, खाना पीना छोड़ दो, इसमें तुम रोज़े रखो, तकवा इख्तियार करो। अगर दुनिया के अंदर हम ये चीज़ें अपना लें तो क़ियामत के दिन इसका, कुरान का पढ़ने वाले का, अमल करने वाले का एजाज़ ये होगा कि उसके सर पे, हदीस शरीफ में आता है, इब्न माजा का, बुखारी के अंदर हदीस है कि सोने का ताज पहनाया जाएगा और उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उन्हें जन्नत के महल तक रसाई दी जाएगी कि तुम कुरान को पढ़ते जाओ। ये ऐसी किताब है जो दुनिया में पढ़ता है वो कब्र में भी जाके पढ़ता है, और कब्र से उठेगा मैदान हश्र के अंदर, वहाँ भी इसी कुरान को पढ़ेगा। और यहाँ तक हदीस पाक में आता है कि वो जन्नत में जाएगा तो जन्नत अर्ज़ करेगी अपने कारी से कि मेरे अंदर आप आ रहे हैं, ज़रा थोड़े से कुरान की तिलावत तो आप शुरू कर दें। वहाँ भी वो कुरान पढ़ना शुरू कर देगा। मुफ्ती साहब, हमारे पास 2 ही मिनट बचे हैं। जितने भी हमने सवालात किए उसका अगर हम हासिल कलाम चाहेंगे आपसे, तो रमज़ान का जो महीना आ गया, उसके नज़ूल का महीना है, उससे हमने क्या हासिल करना है, एक लाइन में आप बताएंगे। बस ये है, अगर रमज़ान में हमने रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, सदका तो खैरात किया है, नेकियां की हैं, बाद रमज़ान के भी करते रहें, तो समझ लें कि हमारी सारी इबादत रमज़ान की कबूल है। सिर्फ रमज़ान में रहे, बाद में फिर वही शैतानी काम आ गया तो खलास हो गया। कुरान, रमज़ान, ताल्लुक़ और उसके जो हम आमाल करते हैं वो जुड़े, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, अगर ये आमाल कुरान हम आपस में जुड़े रहें तो इंशाल्लाह इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है हमारी। अगर हम इससे हट जाएं तो फिर मेरा ख्याल है खसारा है। अहम तरीन सवाल ये किया था मैंने कि कुरान की दूरी से क्या अंजाम और हमारा हो रहा है। बहुत बड़ा बुरा, एक लाइन में आप बताएं। बहुत बुरा अंजाम हो रहा है, और यहाँ से तरह तरह के मामलात उठे, बेराह रवी का शिकार है हमारी कौम। अगयार हमारे ऊपर हमले करते हैं, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम ख्वार हुए हैं तारे के कुरा होकर। अच्छा, सारी बात तो हमारा हुस्न कलाम बताता है कि हम तिलावत करें, कुरान करीम को पढ़ें, बहुत बड़ी बात है, लेकिन फ़हम कुरान की तरफ हमारा शायद ध्यान नहीं है और उसके अंदर उतर के उसका पैगाम समझने का ध्यान नहीं है। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? छोटा सा एक सवाल का छोटा सा जी, मैं बिल्कुल मैं अर्ज़ करता हूँ कि अब हमारी कौम जो है ना वो जाग उठी है। मदारस के अंदर बहुत बड़े बड़े इहतमाम हुए हैं। मैं बगदाद यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मदीने में गया हूँ, जहाँ जहाँ जाते हैं फ़हम कुरान के ऊपर जो आप पूछना चाहते हैं, इसके ऊपर तो आप पूरा एक प्रोग्राम करें। फ़हम कुरान के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है, मिस्र के अंदर हो रहा है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। फ़हम कुरान के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, यानी तमाम अक़वाम से ज़्यादा जो हमारी मुसलमान कौम है वो काम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात थे कुरान के हवाले से और रमज़ान के हवाले से, बहुत मुख्तसर मामूलात में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मरकज़ियत हासिल थी? आप तो साहिब औलाद हैं, मैं तो आपकी बातों से बड़े मज़े ले रहा हूँ, बड़ा एहतराम का रिश्ता है आपसे मेरा।
کہ آپ سید بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاند ہے اس کو قیامت تک رہنا ہے. سادات اور قرآن، اہل بیت اور قرآن، اس کو تو رہنا ہی رہنا ہے. ہم تو گناہگار ہیں. تعلق بہت بڑا قریب سے ہے، تعلق بڑا قریب سے ہے. دیکھیے مسلمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے تو اسی کو بھی، قرآن پاک کو بھی مانتا ہے کہ قرآن حضور سے جدا نہیں ہے، رسول اللہ قرآن سے جدا نہیں ہے. اب یہ جو اب آخری سوال ہمارا ہے اور وہ ہمارا پروگرام کا وقت بھی ہو چکا ہے. یہ جو ہم نے ایک نورانی محفل سجا رکھی ہے اور سجاتے رہتے ہیں، اس حوالے سے قرآن پر تو پورے 12 مہینے بات ہوتی ہے، اور رمضان پہ بھی ظاہر ہے وہ جڑا ہوا ہے اور اتنا نزول کا مہینہ ہے. یہ جو محفل کے جو اثرات ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یا ہم صرف زبانی جمع خرچ سے کام لے رہے ہیں اور ہمیں حاصل کچھ نہیں ہو پاتا، ایسا بھی ہے کچھ؟ آپ کیا کہنا چاہیں؟ بالکل، دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے فائدے زیادہ محافل کے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. جی، چند ایک اگر برائیاں ہوتی ہیں، چند ایک قباحت ہوتی ہے، تو ہم اس پوری محفل کو تو برا نہیں کہیں گے. تمام ہم دنیا میں ممالک میں جاتے ہیں، وہاں بھی یہ قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی نزول قرآن پاک کی محافل ہوتی ہیں، اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں لوگ اشک بار ہو جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، مساجد میں آ جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. اب یہ رمضان ہے تو رمضانوں کے اندر دیکھتے ہیں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں. یہ پروگرام شیطان پورے 12 مہینے کے لیے، بالکل 12 مہینے ہی چلے، 12 مہینے ہی دیکھیں کہ اگر اسی دشمن کے ساتھ، شیطان اور نفس امارہ کے ساتھ ہم جہاد کرتے رہیں تو ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. ہم محفل صرف مسجد میں، چوراہے میں، روڈ پہ نہ سجائیں. ہمیں محفل سجانی ہے تو وہ جو دل کے اندر کی مسجد ہے، وہ عرش اللہ قلب المؤمنین، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اگر اسی میں محفل سجا لیں تو یہ دائمی محفل ہو جائے گی. مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، یہ اعزاز ہمیں حاصل ہوا کہ آج شرف ملاقات بھی ہوئی اور پیغام رسانی بھی ہوئی لوگوں تک کہ قرآن کو کس طرح سمجھنا چاہیے، اس کی دوری کے نقصانات کیا ہیں، اور ہمیں اس کی تفہیم القرآن کا کس طرح اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے جو یہ مہینہ آتا ہے جو ہمیں جو ہے بالکل تازہ کر دیتا ہے، اس سے فیضیاب ہونا چاہیے. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. اور ساتھ ہی رضوان زبیری صاحب، آپ نے بہت 3 نذرانہ عقیدت پیش کی ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت جذبے سے، اللہ قبول فرمائے. ہم آپ دونوں مہمانان گرامی سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. اب مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب کے ساتھ اور ہمارے نعت خواں رضوان زبیری کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.